नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल अनाम की आयत नंबर 101। बदियु समावाति वल अर्ज़, वो पैदा करने वाला है आसमानों और ज़मीनों का। अन्ना यकूनु लहू, कहाँ से हो सकती है उसकी, वालदुन औलाद या बेटा, कहाँ से हो सकता है उसका बेटा, वलम तकुल्लहू साहिबा, जबकि नहीं है उसकी कोई बीवी। व खाला का कुल्ला शैइन, और वो हर चीज़ का पैदा करने वाला है। वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो हर चीज़ का इल्म रखता है, हर चीज़ का जानने वाला है बेशक। यानी ये सूरत सरासर तौहीद की दावत दे रही है। ये सूरत कुफार कुरैश को इत्माम हुज्जत की तरफ ले जा रही है कि पीछे अल्लाह फरमाते हैं कि इन्होंने अल्लाह के साथ उसके बेटे और बेटियां यानी घाड़ ली हैं बग़ैर किसी इल्म के। अल्लाह तो बुलंद है इन बातों से जो ये घड़ते हैं, बल्कि वो इब्तदा करने वाला है। यानी इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक शख्स बादशाह है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये इसके अंदर ग़ुलामी भी है, यानी ये ग़ुलाम भी किसी का हो सकता है। यानी जब बादशाह है तो उसकी सिफत ग़ुलामी की नहीं हो सकती। इस कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, वहद, ला शरीक, बुलंद व बाला ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह ताला ही इस कायनात का खालिक है, तो वो इंसानों जैसी सिफ़ात कैसे रख सकता है। वो पाक और बाला तारा है उन बातों से जो ये बयान करते हैं। वो तो ज़मीनों और आसमानों को अदम से पैदा करने वाला है। उसकी औलाद कहाँ से हो सकती है जब कि तुम उसकी बीवी को ही नहीं मानते। तो औलाद कहाँ से आएगी। वो हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वो हर चीज़ का जानने वाला है बेशक। ज़ालिकुमुल्लाहु, ये है अल्लाह, रब्बुकुम, जो तुम्हारा रब है, ला नहीं इलाह मबूद इल्लहु, उसके सिवा कोई मबूद नहीं। खालिकु कुल्ली शैइन, वो हर चीज़ का पैदा करने वाला है। फ़अबुदूहु, बस उसी की बंदगी करो, उसी की इबादत करो। वह अला कुल्ली शैइन वकील, और वो हर चीज़ पर कारसाज है, हर चीज़ पर वकील है बेशक। यानी कि वो हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वो हर चीज़ का जानने वाला है। फिर वही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, वो मालिक है, वो खालिक है, वो रब है। यानी वो तुम्हें बना के वो तुमसे लाइल्म नहीं हो गया। ला तुद्रिकुहुल अबसार, उसे नहीं पा सकती निगाहें। यानी तुम अल्लाह को नहीं देख सकते, अल्लाह को नहीं पा सकते। वह हुवा युद्रिकुल अबसार, जबकि वो हर एक को पा रहा है, देख रहा है, सब उसके सामने है। वह वल लतीफ़ुल ख़बीर, वो बारीक बीन और हर बात से बाखबर है। यानी तुम अल्लाह को नहीं देख सकते, तो क्या हुआ, यानी कि इस नतीजे में तुम उसके साथ शिरक करना शुरू कर दोगे, जबकि वो अलीम है, करीब है, जानता है, वो बारीक बीन है और हर बात से बाखबर है। उसे किसी वास्ते वसीले की कोई ज़रूरत नहीं। ये वास्ते और वसीले तुम लोगों ने खुद घाड़ लिए हैं। तुम समझते हो कि तुम्हें वास्ते और वसीले चाहिए। कद जाअकुम बसाइरुम मिन रब्बिकुम, यकीनन आ चुकी हैं तुम्हारे पास बसीरत की रोशनियाँ तुम्हारे रब की तरफ से। बसीरत की रोशनी यानी कुरान हकीम आ चुका है तुम्हारे रब की तरफ से। फमन अब सारा, पास जो भी इससे बसीरत यानी इख्तियार करेगा, फ़ाले नफ्स से ही वो अपने आप को फ़ायदा देगा। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें वास्ते वसीलों की ज़रूरत है, तुम्हें निशानियों की ज़रूरत है, जबकि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशनी आ चुकी है। जो भी इस रोशनी को इस्तेमाल करेगा, फ़ाले नफ्स ही वो अपने आप को ही फ़ायदा पहुँचाएगा। वमन आमिया, और जो अंधा बना रहा, फ़अलैहा, उसका असर भी खुद उसकी अपनी ज़ात पर ही पड़ेगा। वमा आना अलैकुम बेहफीज़, और मैं तुम पर निगरान या निगहबान नहीं हूँ। यानी अल्लाह ने फरमाया है कि इन लोगों को वास्ते और वसीले चाहिए, जबकि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से रोशनी, बुरहान, दलील, फुरकान आ चुकी है। बस जो भी इसे इस्तेमाल करेगा, यानी जो इस कुरान पर अमल करेगा, वो अपने आप को ही फ़ायदा देगा। और जो इसे अंधा बना रहेगा, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो कि मैं इस बात पर मुहाफ़िज़ या निगहबान या निगरान नहीं हूँ, मेरा तुमसे इस वास्ते में कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़ालिका नुसर्रिफ़ुल आयाती, और इसी तरह हम फेर के बयान करते हैं अपनी आयात, अपनी निशानियाँ। वाले यकूलू, ताकि ये लोग कहें,
درست تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں پہنچا دیا ہے، اچھی طرح واضح کر دیا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ اور تاکہ ہم اسے بیان کر دیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اس قوم کے سامنے جو جاننا چاہے، یعنی جو قوم جاننا چاہتی ہے تو یہ سمجھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو منوعاً پہنچا دیا ہے، جس طرح اللہ نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویسے ہی پہنچا دیا، یہاں تک کہ یہ خود لوگ بھی پکار اٹھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ نے ہمیں اچھی طرح یہ سمجھا دیا۔ اتبع محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیروی کرو، ما اوحی الیک اس وحی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس وحی کی پیروی کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف کی جا رہی ہے، لا نہیں الہ معبود الا ہو اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور یہ کہ آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیں، اعراض کریں مشرکوں سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کرتے رہو اس قرآن کی جو آپ کی طرف کی گئی ہے وحی کے ذریعے سے، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور ان مشرکوں کو آپ جانے دو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا وَأَشْرَكُوا تو یہ لوگ شرک ہی نہ کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر حفیظ یعنی نگران یا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ نہ ہی آپ ان کے کارساز ہیں ان پر، یعنی اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک ہی نہ کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر آزادی اور اختیار کا ارادہ دیا ہے، ورنہ ان کی کیا مجال کہ یہ اللہ کے آگے پر مار سکیں۔ اللہ فرماتے ہیں آنے وحد میں انہیں توحید پر گامزن کر دیتا، لیکن میں نے جو امتحان لینے کے لیے انسان کو آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، تو یہ کس لیے؟ تاکہ یہ اپنی آزادی اور اختیار کے مطابق عمل کریں اور تاکہ پھر اللہ دیکھے کہ کون امتحان میں پاس ہوا ہے اور کون فیل ہوا ہے۔ یہ زندگی صرف ہماری امتحان کے لیے، ہماری جانچنے کے لیے ہے، اصل زندگی آگے رکھی ہوئی ہے، جو کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کی جنت میں جائے گا، جو ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ رسولوں کا انتظام کیا، اب رسول آ کر اللہ کی وحی، اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام لوگوں کو بتاتے ہیں، کوئی نبی اپنی طرف سے کوئی بات بھی نہیں پیش کرتا، جو اللہ حکم دیتے ہیں وہ نبی لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں، یعنی نبیوں کے آ جانے کے بعد ان کے خبردار کر دینے کے بعد جو نہیں مانتے تو آگے ان کا رزلٹ آ رہا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پر جو مخاطب تھے کفار قریش یعنی مشرکین مکہ تھے، اب ان کو آخری دفعہ توحید کی دعوت پیش کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ طرح طرح سے تفصیل سے کھول کے بیان کر رہے ہیں اپنی آیات تاکہ یہ لوگ شرک سے بچ جائیں، تاکہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک ہی نہ کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا، یعنی آپ کا کام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہنچا دیں، آگاہ کر دیں، خبردار کر دیں، اس کے بعد یعنی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنم میں کیوں آئے ہوئے ہیں، اور نہ ہی آپ ان پر کارساز یعنی ان کے وکیل ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ اور تم مت گالی دو ان لوگوں کو، يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، فَيَسُبُّوا اللَّهَ پس وہ نہ گالی دے بیٹھے اللہ کو، عدوًا بغیر علم یعنی دشمنی کی وجہ سے بغیر علم کے، کذالک اسی طرح زیّنَ لِکُلِّ أُمَّةٍ ہم نے مزین کر دی، ہم نے سجا دی ہر امت کے لیے اعمالہم ان کے اعمال، ثم الی ربہم مرجعہم پھر انہیں لوٹ کر کہاں آنا ہے؟ اپنے رب ہی کی طرف آنا ہے، فینبئہم پھر وہ انہیں بتا دے گا بما کانوا یعملون ان کے ان عملوں کے بارے میں جو یہ کیا کرتے تھے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یعنی مومنوں کو کہہ دیں کہ یہ جو معبود باطل انہوں نے گھاڑ لیے ہیں اللہ کے ساتھ، یہ بھول کے بھی ان کو گالی نہ دیں، کیونکہ یہ ایک عقیدہ ہوتا ہے، جس ہستی کے ساتھ بھی جس کو جو عقیدت ہو جاتی ہے تو پھر وہ برداشت نہیں کرتا، یعنی چاہے ان کے لیڈر بہت بڑے گمراہ لیڈر تھے لیکن ان کے لیے وہ باعزت تھے جن کی یہ پیروی کرتے تھے، یعنی اگر ہم کسی کے لیڈر کو گالی دے دیں گے تو وہ جواب میں ہمارے لیڈروں کو گالی دے دیں گے، اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ بھول کے بھی ان کے معبودوں کو گالی مت دینا، یہ نہ ہو کہ یہ پلٹ کر دشمنی میں لا علمی میں
اللہ کو گالی نہ دے بیٹھیں، یعنی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اسی طرح یعنی کسی کے والدین کو گالی مت دو، پلٹ کے وہ تمہارے والدین کو گالی نہ دے بیٹھیں۔ اسی طرح اللہ منع فرما رہے ہیں کہ جن ہستیوں کو، چاہے وہ جتنے بڑے گمراہ لیڈر ہیں، لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، انہیں گالی نہیں دینی، کیونکہ وہ جواب میں ہمارے لیڈروں یا ہمارے رب کو بھی نعوذ باللہ گالی دے سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح یعنی ہم نے سجا دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی، ارادہ دے دیا، اختیار دے دیا۔ اب جو بندہ جو عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں روک ٹوک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہیں آ کے اتمام حجت کرنے کے بعد پھر آ کے انہیں دنیا میں عذاب دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں، کرتے رہو، اچھے برے جو اعمال تم کر رہے ہو کرتے رہو۔ یعنی یہ اللہ فرماتے ہیں ہر بندے کو ایسے لگتا ہے کہ میں بہترین عمل کر رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں خیر انہوں نے آنا تو اللہ ہی کے پاس ہے، پھر وہ ان کو بتا دے گا ان عملوں کے بارے میں جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے، جو اعمال انہیں اچھے لگ رہے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ بڑی بڑی اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں۔ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر آ گئی ان کے پاس کوئی نشانی، آیَةُ اللَّهِ يُؤْمِنُونَ بِهَا، تو یہ اس نشانی پر ایمان لے آئیں گے، اس کو مان لیں گے۔ کل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں۔ وما یشعرکم، اور تمہیں یہ شعور ہی نہیں ہے، انہا اذا جاءت، جب وہ آ جائیں گی نشانیاں، لا یؤمنون، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی لے آئیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ہمارے معبودوں کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا کوئی یعنی اختیار نہیں ہے، تو کوئی نشانی کیوں نہیں پیش کر دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے پاس نشانی، کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو نشانی نہیں ہے، اگر ان کو نشانی دکھا بھی دی جائے تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو عیسائیوں کو جتنی بھی بڑی نشانیاں دکھائی گئی تھیں وہ کون سا ایمان لائے تھے، تو یہ لائیں گے، یعنی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، جس طرح یہ ایمان نہیں لائے تھے اس پر، اول مراتب، پہلی دفعہ، وَنَذَرُهُمْ، چھوڑ دو انہیں، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں بالفرض میں نشانی لے آؤں تو بھی میں انہیں پہلی دفعہ جس طرح یہ ایمان نہیں لائے تھے ویسے ہی کر دوں گا، خالی و ذہن، یعنی انہیں بھلا دوں گا، تو یہ پھر یعنی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اس نشانی کو نہیں مانیں گے، چھوڑ دو انہیں، یہ پڑے رہیں سرکشی میں۔ یعنی اللہ ڈھیل کیوں دیتا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو آنے وحد میں ہی شیطان کو ہی جہنم میں ڈال دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی قیامت تک مہلت دی۔ اس طرح یہ جو بدعت اور اپنی غلط رسومات اور یہ غلط عقائد اور غلط جو دین انہوں نے گھاڑ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں انہیں ڈھیل دیے جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے انہیں زمین میں آزادی اور اختیار دے دیا انسانوں کو، اس لیے میں ان کی آزادی اور اختیار میں مداخلت نہیں کرتا، تو جب تک میں اپنے رسولوں کے ذریعے سے آگاہ نہ کر دوں، خبردار نہ کر دوں۔ پھر اگر رسولوں کے آ جانے کے بعد بھی لوگ ان پر عمل نہیں کرتے تو پھر دنیا میں بھی عذاب دیتا ہوں، اور آخرت میں بہرحال انہیں لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔